انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ انویسٹ کیا ہے تو اس قوم کے بچوں پہ, اپنی سوسائٹی کے بچوں پہ انویسٹ کیا ہے. کیوں؟ جیسے کہا گیا یہ ہمارا آنے والا کل ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری جو میڈیکل تھیوری بھی یہ کہتی ہے, جس پہ بہت زیادہ بات کرنی چاہیے, ہمارے عام شہری کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ میڈیکلی تھیوری کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کو ایک بہترین, کامیاب, مینٹلی, فزیکلی, ان کو سوشلی, ایموشنلی ایک ساؤنڈ ہیومن بینگ اگر آپ نے ان کو بنانا ہے, تو 7 سے 8 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اسی میں آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اسی میں آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اسی میں اس کی کردار سازی کر سکتے ہیں, اسی میں آپ کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ دے سکتے ہیں. کیونکہ میڈیکلی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں دماغ کی جتنی کھڑکیاں کھولیں وہ کھل سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کانسیپٹ پہ کوئی بات ہی نہیں. جب میں بچوں پہ, اسکولوں پہ اور چیزوں پہ کام کیا کرتی تھی تو میں ہر وقت بچوں کو کرٹیسائز کیا کرتی تھی, بچے یہ, بچے وہ, بچے وہ. ایک دن میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بول رہی تھی, اچانک مجھے خیال آیا کہ میری توپوں کا رخ تو غلط طرف ہے. Why I criticize all these children? میری توپوں کا رخ تو والدین کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ بچے تو وہی شیخ شکل ڈھانپیں گے نا, بڑے ہوں گے جو ہم والدین ان کو جس طرح سے ان کی تربیت کریں گے, جو ان کو ہم ٹائم دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم والدین دیکھیں, تعلیمی ادارے دیکھیں, حکومت کے ادارے دیکھیں, پولیٹیکل ول دیکھیں, پرائرٹی دیکھیں, تو بچے بہت 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 پیچھے ہیں. ہمارے کمیشن میں جو 2 بچے ہیں, بہترین بچے, آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی کوئی فورم ہو وہ آ کے بولے. جب وہ باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے فورم سے, یونائٹڈ نیشنز نے بھی ان کو بہت ایوارڈ دیے ہیں, اور وہ بالکل عام زندگی والے بچے, کوئی ہائی فائی والے نہیں. تو بچوں نے یہ مخاطب کر کے سیمینارز پہ, ویبینارز پہ, بڑے ایونٹس پہ کہا کہ our dear politicians, ابھی کرونا گزرا اور جس کرب سے ہم گزرے, یہ عام بچے ہیں, یہ وہ بچے نہیں ہیں جو سینٹر میں بیٹھے ہیں, یہ پیریفریز میں جو بچے ہیں, جس تعلیم کے حوالے سے کرب گزرا, جن گھروں میں اکنامک پریشر آیا اور ان والدین نے بھی وہ سارا پریشر ان بچوں پہ گزارا, جہاں پہ فرسٹریشن بھی ہوئی تو ان بچوں کو وہ سارا ان کے اوپر امپیکٹ آیا, تعلیم کا آیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈیئر پالیٹیشینز, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جگہ یہاں کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے, ہم آپ کی کانسٹیٹوئنسی نہیں. ہم شاید 18 سے اوپر ہوتے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کر لیا جاتا. Since we are not your constituency, so we are very badly ignored in society. And indicators بھی سارے ہمیں یہی پتہ کر گئے. دوسری طرف اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو آپ مجھے, کیونکہ اب میں ایک چیئر پرسن ہوں, مجھے انٹرنیشنلی بھی جواب دینا پڑتا ہے, نیشنلی بھی دینا پڑتا ہے, یہ آپ کی بی ایس پی پر کی رپورٹوں میں بھی جواب دینا پڑتا ہے, ایمبیسڈر کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. ہم بنے ہی کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ عالمی معاہدے کے طور پہ 30 ایئرس لیٹ ہو گئے, ہم ذرا تھوڑے سے لیٹ ہو گئے 32 سال. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب ہمیں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو گلیاں میں چلڈرن ہیں, جو بچے ہیں, جو ابیوز بھی ہوتے ہیں, ڈرگس کا بھی شکار ہوتے ہیں, ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں, ٹریفک بھی ہوتے ہیں, لیبر کا شکار بھی ہوتے ہیں, کوئی آپ کسی قسم کی آپ مینس لے لیں, نیوسنس لے لیں, بچے اس کا شکار ہیں. تو جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ان کے لیے کیا اصطلاحات, کیا اویلیبل ہے, آئی ہیو نو آنسر. ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اس سے بڑا لمحہ ہے فکریہ کیا ہوگا کہ یہ ہزاروں کے, لاکھوں کے حساب سے پورے پاکستان میں آپ کو سڑکوں پہ جو بچے نظر آتے ہیں, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے, کوئی لا ہی نہیں ہے, کوئی ادارہ ہی نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے ان کو مین اسٹریم کریں. تو یہ جو بچے جو پرپیٹریٹرز ہیں, جو ڈرگس میں جاتے ہیں, جو وائلنس کا شکار ہیں, جو ٹریفک ہوتے ہیں, جو ہر قسم کے برائی کا شکار ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جب ایڈلٹ ہوتے ہیں تو کیا یہ کرنل ڈاکٹر بنتے ہیں؟ تو آپ کی ندی نالوں سے جو دریا میں جو ہیومن ریسورس کا جو فلڈ آتا ہے, تو کیا کوئی پازیٹیو سوسائٹی بڑی ہو کے آ رہی ہے؟ یہی لوگ سارے ہماری سوسائٹی میں مین اسٹریم ہو کے حصہ بن رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر؟ ابھی تک ایک طرف تو 115 لاس ہے, لیکن دوسری طرف اگر ڈومیسٹک لیبر دیکھ لی جائے, اسٹریٹ چلڈرن دیکھ لیا جائے, ڈسیبلٹی دیکھ لی جائے, ایجوکیشن دیکھ لیا جائے, یا تو لاز ہی نہیں ہے, لاز ہے تو ان کے رولز آف بزنس ہی نہیں ہے. اور حساب یہ ہے کہ جب میں کمیشن میں ایز اے چیئر پرسن اپنا جب چارج سنبھالا تو یہاں پہ ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا. ایک بچی نے طوطوں کا پنجرا کھول دیا تھا اور وہ بچے اڑ گئے تھے,
اور وہ 6-7 سال کی بچی تھی اور اس کو اس کے جو امپلائرز تھے انہوں نے اس کو مار کے مار دیا. اب یہ روز کہانی ہے, یہ روز کی کہانی ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے جب ہم نے آئی جی کو لیٹر لکھا کہ اس کو فالو کرے اور ہم نے کہا اپنا بندہ بھیجو اور ہمیں اپڈیٹ کرے, تو اس نے ایس ایس پی بھیجا جو اس کیس پہ پیروی کر رہا تھا. بعد میں وہ خود پارٹی بنے. انہوں نے ہمیں کیا بتایا, انہوں نے ہمیں بتایا, مجھے کوئی اور بتاتا تو شاید میں یقین بھی نہ کرتی. انہوں نے ہمارے پورے بورڈ جس میں انٹیریئر, فارن افیئر, موفا سارے بیٹھے ہوتے بورڈ کے لوگ, بورڈ میٹنگ میں بلایا تھا. اس نے کہا کہ وہ جو بچی فوت ہو گئی تھی اس کے والدین مظفر گڑھ سے تھے اور اتنے غریب تھے کہ اس کی ڈیڈ باڈی لینے نہیں آ سکتے. نمبر 1 دس از نمبر 1. نمبر 2 which is even more shocking, پتہ ہے کتنے میں راضی نامہ ہوا؟ پاکستان میں کوئی لا ہی نہیں ہے اور ساری سیٹلمنٹ آؤٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے. سب سے بڑا المیہ پاکستان کے اندر ساری سیٹلمنٹس آؤٹ آف کورٹ ہوتی ہیں. آپ بتائیں کہ کتنے میں راضی نامہ ہوا ہوگا وہ جو جنہوں نے مارا تھا؟ ایمی گیس 6,000. پھر عامر خان جو باکسر ہے یو کے میں پاکستانی نسرات, اس نے پھر ان کو کہا کہ میں ان کی فیملی کو. یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے. آئے دن ابھی ریسنٹلی کل میں اس پہ گئی تھی ٹریکنگ نمبر کے حساب سے جو بچوں اور عورتوں کی ڈیٹا بیس رپورٹ جو پولیس سے انڈر رائٹ انفارمیشن ڈیٹا لیا گیا رپورٹ ریلیز کی. اسلام آباد میں ایک سال میں 100 سے اوپر بچے ابیوز ہوئے, لیکن آپ اگر ویسے ڈیٹا لیں تو 0 رپورٹ ہوئے. اگر ہم اپنے ملک کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ فگر تعلیم کا دیکھ لیں, ہیلتھ کا دیکھ لیں, پروٹیکشن کا دیکھ لیں, کہیں پہ بھی ہمیں صورتحال بات نظر نہیں آتی. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں جانا ہے تو آپ کو روڈ چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ کو ڈرائیور چاہیے. لیکن آپ پوائنٹ بی میں جانے کے لیے باتیں بہت کر رہے ہیں, لیکن نہ آپ گاڑی لے رہے ہیں, نہ آپ ڈرائیور لے رہے ہیں, نہ آپ راستے کا تعین کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس لیے بھی بچانا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت کا کمپوننٹ تھا. انفارچونیٹلی اب تعلیم میں سے تربیت ٹوٹلی مائنس ہو گئی ہے. سیکنڈ جو آپ کے پاس ایک جنریشن ہائبرڈ وارفیئر آیا ہے وہ ٹیکنالوجی ہے, which is a good thing, which is a positive thing. بٹ اس کا جو دوسرا رخ ہے سائبر سیکیورٹی, ہمارے بچے کووڈ میں ایکچوئل سے ورچوئل پہ چلے گئے. تو اگر آپ کبھی جب ہم آگے چلیں گے تو ہم ایف آئی اے سے اور پولیس سے ٹاکس بھی کروائیں گے. تو جب آپ ایف آئی اے کی سے باتیں سن لیں نا آدھا گھنٹہ کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے پلان کر کے, خود بچوں کو بھی نہیں پتا, بڑوں کو بھی نہیں پتا, تو بچوں کو جس اس وقت خطرے کا شکار ہے نا, I can't even tell you, I need 2 hours to speak about it. Nobody knows, parents don't know, کسی کو نہیں پتا, پیدا ہوتے ہی موبائل سب کے ہاتھ میں. سو اگر ہم نے اپنی اس نسل کو, اس جنریشن کو, اپنی قوم کو, آنے والے کل کو بچانا ہے تو ہمارے پاس اب دوسرا راستہ بھی نہیں. اور سیکنڈلی ایک زمانہ تھا کہ نیشنلی پوچھا جاتا تھا, اب آپ کے بچوں کے رائٹس, آپ کی ویمن کے رائٹس, آپ کے لیبر, ٹریفکنگ, ہر چیز آپ کی جی ایس کی پلس کے ساتھ لنک کر دی گئی ہے. یہ کرو گے تو یہ ہوگا. آلریڈی ہم بہت زیادہ بھگت چکے ہیں, آلریڈی ہم دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت چہرہ نہیں دکھا سکتے. دس از دا ٹائم کہ ہمیں جو شو کرنا ہے, جو کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, کہ ہمیں ان بچوں پہ انویسٹ کرنا ہے, تاکہ جو ہم کہتے ہیں, ہر وقت کہتے ہیں, ہم ہر وقت یہ بات بولتے ہیں کہ کرپشن ہے, پور گورننس ہے, وائلنس ہے, اور کیا کیا ہے پتہ نہیں, بہت کچھ ہے, جھوٹ ہے, برائی ہے, بے روی ہے, اور انڈیفرنس ہے. یہ جو چیزیں ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تبھی چینج ہو سکتی ہے جب اپنی نسل کو, بچوں کو, یوتھ کو ان کے رائٹ ٹائم پہ ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں, تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو سوسائٹی میں ایک مثبت چہرہ لے کے ہمارے ساتھ اس سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالیں. اور میں جب سول سرونٹ کی ٹریننگ دیتی ہوں, جو ٹریک 19 سے 20 میں جو پروموٹ ہوتے ہیں, تو آئی ایم انوائٹڈ, تو وہ جو میں سیشن کے بعد جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, نہیں بدل سکتا, بدنامی بھی وہ ساتھ نہیں کر سکتا. تو دین آئی ٹیل دیم کہ کس نے کہا کہ آپ دنیا بدلیں, میں نے کب کہا کہ آپ سوسائٹی بدلیں, میں تو
ये कह रही हूँ, आप खुद को बदलो, सोसाइटी खुद ब खुद बदल जाएगी, तो हमें खुद को बदलना है। थैंक यू वेरी मच।